ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ تنازع سے ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جس نے دنیا بھر کے ڈیفنس ماہرین کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ایک امریکی F-15E اسٹرائک ایگل جنگی طیارہ ممکنہ طور پر ایران کے ایک ایسے جدید ڈرون سسٹم کا شکار ہوا جسے ماہرین جیلی فش ڈرون سوارم کا نام دے رہے ہیں۔ اگر یہ دعویٰ درست ثابت ہو جاتا ہے تو یہ صرف ایک جنگی طیارے کی تباہی نہیں بلکہ جدید فضائی جنگ کے پورے منظرنامے میں ایک بڑی تبدیلی سمجھی جائے گی۔ ناظرین، اپریل میں امریکہ اور ایران کے ساتھ جاری کشیدگی کے دوران امریکی فضائیہ کا ایک F-15E اسٹرائک ایگل طیارہ ایرانی حدود میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب ایران کے ساتھ براہ راست تنازع میں کسی امریکی جنگی طیارے کو مار گرایا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد امریکی حکومت نے طیارے کی تباہی کی اصل وجہ کے بارے میں خاموشی اختیار کی۔ تاہم اب امریکی میڈیا میں شائع ہونے والی ایک رپورٹس نے ایک نیا انکشاف کیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق حادثے سے بچ جانے والے امریکی پائلٹ نے اپنی ابتدائی بریفنگ میں بتایا کہ اس نے آسمان میں ایک غیر معمولی منظر دیکھا۔ پائلٹ کے مطابق متعدد ڈرون ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے اور ایک ہی جسم کی طرح حرکت کر رہے تھے۔ ان ڈرونز کی ساخت دور سے کسی جیلی فش یا سمندری مخلوق جیسی دکھائی دے رہی تھی۔ ذرائع کے مطابق ایک بڑا ڈرون اوپر موجود تھا جبکہ اس کے نیچے کئی چھوٹے ڈرون ایسے لٹک رہے تھے جیسے جیلی فش کی ٹانگیں ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی انٹیلیجنس حلقوں میں اسے جیلی فش ڈرون سوارم کہا جا رہا ہے۔ پائلٹ نے اپنی بریفنگ میں دعویٰ کیا ہے کہ جب وہ طیارے سے ایجیکٹ کر رہا تھا تو اسے آسمان میں ڈرونز کا ایک پورا جال دکھائی دیا جو ایک فضائی بارودی سرنگ کے میدان جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ تاہم امریکی انٹیلیجنس حکام اس بیان کا محتاط انداز میں جائزہ لے رہے ہیں کیونکہ حادثے کے وقت پائلٹ شدید زخمی تھا اور اس کے سر پر چوٹ بھی لگی تھی۔ اب سوال یہ کہ آخر یہ جیلی فش ڈرون سوارم ہوتا کیا ہے؟ اس کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ دفاعی ماہرین کے مطابق یہ دراصل ایک جدید ڈرون نیٹ ورک ہے جس میں ایک بڑا مادرشپ ڈرون مرکزی کمانڈ پلیٹ فارم کے طور پر کام کرتا ہے جبکہ متعدد چھوٹے ڈرون اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ یہ تمام ڈرون میش نیٹ ورکنگ نامی ٹیکنالوجی کے ذریعے آپس میں رابطے میں رہتے ہیں۔ میش نیٹ ورکنگ، جی ہاں، آپس میں رابطے میں رہتے ہیں۔ اس ٹیکنالوجی کی خاص بات یہ ہے کہ اگر نیٹ ورک کا کوئی ایک حصہ ناکارہ ہو جائے تو باقی ڈرون ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ برقرار رکھتے ہوئے اپنا مشن جاری رکھ سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ ڈرون سسٹم دشمن کی جنگی تیاریوں کی نگرانی، ان کا تعاقب یعنی پیچھا اور ضرورت پڑنے پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس قسم کے ڈرون سوارمز روایتی فضائی دفاعی نظام کے لیے ایک ڈراونا خواب ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ کم بلندی پر پرواز کرتے ہوئے وسیع علاقے کا احاطہ کرتے ہیں اور راڈار پر ان کا سراغ لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ مزید حیران کن بات یہ ہے کہ اگر کسی حملے کے دوران چند ڈرون تباہ بھی ہو جائیں تو باقی ڈرون اپنی تشکیل برقرار رکھتے ہوئے کارروائی جاری رکھ سکتے ہیں۔ امریکی اور مغربی ماہرین کا خیال ہے کہ اس نوعیت کی ٹیکنالوجی اب تک صرف چین اور روس جیسے ممالک کے پاس موجود سمجھی جاتی ہے، لیکن اگر ایران واقعی اس صلاحیت تک پہنچ چکا ہے تو یہ مشرق وسطیٰ میں یعنی مڈل ایسٹ میں طاقت کے توازن کو تبدیل کر سکتا ہے۔ دفاعی ماہر بریٹ کا کہنا ہے کہ ایران برسوں سے ایسی جنگی ٹیکنالوجیز تیار کر رہا ہے جو امریکہ کی روایتی فوجی برتری کا توڑ ثابت ہو سکے۔ دوسری جانب دفاعی ماہر ایما بیٹس کے مطابق ایسے ڈرون سوارمز کا مقابلہ کرنے کے لیے اربوں ڈالر کے نئے دفاعی نظام درکار ہوں گے۔ ناظرین، ایران نے امریکی طیارے کو مار گرانے کے بعد صرف اتنا کہا تھا کہ ایک نئے فضائی دفاعی نظام کا استعمال کیا گیا ہے، تاہم تہران نے اس بارے میں مزید تفصیلات ظاہر نہیں کی تھی۔ اب دنیا کی نظریں اس سوال پر جمی ہوئی ہیں کہ کیا واقعی ایران نے ایک ایسی جدید ڈرون ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے جو مستقبل کی جنگوں کا رخ بدل سکتی ہے، یا پھر یہ امریکی پائلٹ کے مشاہدے کی ایک متنازع تشریح ہے؟ جواب جو بھی ہو، ایک بات واضح ہے کہ جدید جنگیں تیزی سے ڈرونز، مصنوعی ذہانت اور خودکار ہتھیاروں کی طرف بڑھ رہی اور آنے والے برسوں میں میدان جنگ پہلے سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور خطرناک ہو سکتا ہے۔ فی الحال اس خبر میں اتنا ہی، دیجیے مجھے اجازت اور عالم اسلام کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو۔